سائلنٹ ہے، ایڈجیکٹو لکھتے ہیں لیکن ایڈجیکٹو کسی بھی ناؤن کے لیے، جی بسم اللہ کریں حمزہ، کسی بھی ناؤن کے لیے ایڈجیکٹو کی ضرورت پڑتی ہے، اور ناؤن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایڈجیکٹو کو آپ یوز کرتے ہیں۔ یہ ایڈجیکٹو دونوں طرح کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، یہ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو آج غور سے سمجھنا ہے کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا پراپر وے کیا ہے۔ کچھ ایگزامپلس جو ہیں وہ ہم نے یوزلی سنی ہوئی ہیں کہ خالد از اے گڈ اسٹوڈنٹ کہہ لیں آپ، اور پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری، یا خالد از اے ٹال بوائے۔ آپ یوں ایک ایٹریبیوٹ کو بیان کرتے ہیں، اور ایٹریبیوٹ کو چاہے وہ پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہو، نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہو، کسی کی خصوصیت کو آپ بیان کرتے ہیں تو آپ اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ ہم ایک جنرل سینس میں ایڈجیکٹو کو دیکھ چکے ہیں، ذرا تھوڑا اس کو آج مختلف طریقے سے دیکھیں گے کہ سی ایس ایس میں ہمیں کہاں سے کیسے کوشچن بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈجیکٹو کو جانتے ہیں کہ یوزلی کچھ سینٹنسز لکھ لیتے ہیں، خالد لکھ لیں، دس از اے شارپ نائف، جسے سادے سے فکرے ہیں، یور ہارس رنس فاسٹ، یور ہارس رنس فاسٹ، رنس فاسٹ۔ اب یہ شارپ اور فاسٹ دونوں کو آپ بولڈ کریں تو آپ اس کو آپ دیکھیں گے کہ حمزہ از اے لیزی پرسن، یہ لکھتے ہیں حمزہ از اے لیزی پرسن۔ حمزہ آپ نہیں ہیں یار، ساری دنیا میں آپ ہی تو نہیں ہیں، آپ تو بہت ایکٹیو ہیں، ایسی جوش دلانے کے لیے ایسی بات نہیں ہے یار۔ تو آپ نیگیٹو ایٹریبیوٹ کو لے لیں، پازیٹیو کو لے لیں، میں نے نیگیٹو لے لیا، خالد از این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، چلیں جی اب انٹیلیجنٹ کو لے لیتے ہیں، خالد کو انٹیلیجنٹ بنا دیا میں نے۔ حمزہ ہی کو لے لیں، حمزہ از این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، خالد کو کیوں بیچ میں رگڑا دے رہے ہیں؟ حمزہ ہی کو، حمزہ از این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ، دس از اے بگ روم، ابھی دیکھیں بگ ہے، مینی ہے، کوئی بھی کوالٹی ہو سکتی ہے، کوالٹی جو ڈیفائن کرے۔ اچھا یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکشن کو بریف کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے، جی جی ملک صاحب بالکل ٹھیک ہے، ایکشن کو جو بریف کرنے کے لیے چیز آتی ہے، جیسے ورب کو ہیلپ کرنے کے لیے، اب ورب ہے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے ایک چیز آتی ہے، ایک ناؤن کو ہیلپ کرنے کے لیے آتی ہے۔ ظاہر ہے ناؤن بھی اپنی خصوصیات کے ساتھ آتا ہے، ایکشن کی بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں، تو جب کوئی چیزیں ڈیفائن ہونے کے لیے مزید ایکسپینڈ ہوتی ہیں تو اس وقت یہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتی ہیں چیزیں۔ ہم اس کو آج جو جس اینگل سے پڑھیں گے وہ کائنڈز آف ایڈجیکٹو ہے، یہاں بس کافی ہے یار، یہاں آگے لکھو کائنڈز، کائنڈز آف ایڈجیکٹو۔ ابھی ہم کیونکہ اس سے آگے جب کائنڈ میں پڑھیں گے تو پھر اس میں ہمیں کافی بہتر
تو ایڈجیکٹو آف کوالٹی، اب جب کوالٹی کی صفت آئے گی تو ہم اس میں کیا کریں گے؟ ایڈجیکٹو آف کوالٹی، ایڈجیکٹو آف کوانٹیٹی. اب تو اب اس کا درست استعمال سیکھنا ہے. ایڈجیکٹو آف نمبر، پراپر ایڈجیکٹو، انٹروگیٹو ایڈجیکٹو اور ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو. پراپر ایڈجیکٹو، انٹروگیٹو ایڈجیکٹو اور ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو. انٹروگیٹو اور ڈیمونسٹریٹو. اچھا، اب ایڈجیکٹو آف کوالٹی کو تھوڑا سمجھتے ہیں. اس کے بعد آج کیونکہ آپ کو اسائنمنٹ مل جائے گی تو اس لیے آپ لوگ اپنی مشق میں بھی مکمل ہو جائیں گے اور میری بھی کافی حد تک تسلی ہو جائے گی کہ آپ لوگوں نے ان تینوں کو، ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹو کو اچھی طرح کھنگال لیا ہے. اور پھر یہ گروپ میں اس حساب سے آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی پینٹس سے جو میں نے آپ کو پوسٹ کہی تھی وہ آپ کرتے جائیں گے تو آپ کی پریکٹس بڑی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ نظر سے گزرے جو چیز آپ کی نظر میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کی ہے. جو آپ کی نظروں سے ہو جو ہو گئی وہ سمجھیں کہ گئی آپ سے. جی، اب ایڈجیکٹو آف کوالٹی یہ جو کسی چیز کے معیار کے متعلق جب ہم بتاتے ہیں تو پھر اس کو ایڈجیکٹو آف کوالٹی کہتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کی فوج بڑی بہادر ہے. پاکستان آرمی از اے بریو، از ویری بریو. پاکستان آرمی از ویری بریو. یہاں ایگزامپل لکھتے ہیں پاکستان آرمی از ویری بریو. اب میں کوالٹی، بہادری ایک کوالٹی ہے. پاکستان آرمی از ویری بریو. اچھا، یہی خالی کریڈٹ فوج ہی نہ لے جائے، پاکستان آرمی نہ لے جائے، پاکستانی خود بریو ہے. پاکستان آرمی لکھیں، پاکستان آرمی نہیں، پاکستان. اصل گرامر میں جب ہم جائیں گے تو پاسٹ افیکٹس ڈال کے اس کو نہیں، تی نہیں آئے گا. پاکستان آرمی. خالد آج نیند آپ کی پوری نہیں ہے تو مسائل کافی ہوں گے. پاکستان آرمی از ویری بریو. مجھے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے. ابھی خالد آنکھ بند، آج ذرا جلدی کر لیتے ہیں. اچھا، شاہد افریدی از دی بیسٹ آل راؤنڈر. شاہد افریدی از دی بیسٹ آل راؤنڈر. اب میں نے یہاں پہ بریو اور بیسٹ کا اس کو ایٹریبیوٹ کو یوز کیا ایز اے کوالٹی. اچھا، کوالٹی کے اندر آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ مائی ہارس رنس فاسٹ، جیسے کہ ہم نے شروع میں لکھ لیا تھا. اب کوالٹی کوئی یہی تو نہیں ہوتی کہ ہم اس کو نہیں، فاسٹ فاسٹ رنس کا تو نہیں، رنس نہیں آئے گا، فاسٹ کو آپ کریں گے فاسٹ. وہ پریکٹس کریں گے آپ ماہر ہو جائیں گے. آپ کی پریکٹس میرا کام ہے آپ سے کروانا. پریکٹس بھی بڑے مزے کی ہے. رننگ ٹاسک جب دیکھیں گے نا آپ انشاءاللہ تعالی، رننگ ٹاسک ہر ایک کے لیے کرنا لازم ہے، لیکن جو نہیں کرے گا میں اسے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا. تو اسی لیے اس کو رننگ ٹاسک ہے کہ اگر آپ گرم گرم ہاتھ ہیں اور اگر آپ وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ نہیں کریں گے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال اچھا، اب ذرا تھوڑا چینج آئے گا. اور فلیگ از گرین اینڈ وائٹ. اب گرین بھی ایک کوالٹی ہے، وائٹ بھی ایک کوالٹی ہے، ایٹریبیوٹ تو ہے نا بھلے. اور فلیگ از گرین اینڈ وائٹ. اب یہ کوالٹی ہے، اس کا وائٹ ہونا بھی ایک کوالٹی ہے، اس کا گرین ہونا بھی. اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہی اس کی کوالٹی ہے. اب اس بات کو سمجھ گئے تو پھر آپ کے لیے یہ اینڈ کاٹ دیں خالد. گرامر میں یہ اینڈ لکھا تو نمبر کٹیں گے. اچھا، باقی آپ گڈ، شارپ، ڈل، بلیک اینڈ وائٹ، یہ تمام ایڈجیکٹو آف کوالٹی آپ کے پاس
ایگزامپل کے طور پر موجود ہیں، وہ آپ لکھ لیں. جب آپ لسٹ آف کوالٹی آف ایڈجیکٹو پنٹرسٹ پہ جانا ذرا، لسٹ آف ایڈجیکٹو آف کوالٹی ڈالو گے تو وہاں پر دیکھو کیا آتا ہے. لسٹ آف ایڈجیکٹو آف کوالٹی ڈالو گے تو وہاں پر آ جائے گا. خالد لکھے نا، یا اللہ خیر. لسٹ آف، نہیں افشاں، میں ٹیچنگ کی روح تک اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے. میں ایسا نہیں کہتا. وہ جو آپ کو کہا کہ اس پہ پینلٹی ڈالوں گا، وہ عذرائے مذاق کا تھا. کبھی بھی استاد جبرن کسی سے کوئی کام نہیں کرا سکتا. جبر کے تحت لائی ہوئی ہر تبدیلی، جبر کے تحت اگر ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی کام نہیں نہ کیا، اس کا استاد کے ساتھ ریلیشن، جو استاد کی روح کو دل کی منشا کوئی نہ سمجھ سکا، اس کو اس سے ٹاسک کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. دل کی منشا ہوتی ہے کسی کو کہہ دینا، کسی کوئی خود سمجھ لیتا ہے کچھ کر کے، تو ابھی تو کھیل جاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبر سے لائی ہوئی تبدیلی یا جبر سے لائی ہوئی آپ، ہاں ایک آپشن نے ایک سوال کر دیا، اب مجھے ایک جواب دینا پڑے گا. دیکھیں، کوئی کام جو آپ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، یہ آپ کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. استاد اگر آپ کو ڈائریکٹ کہہ دے کہ یہ کرو اور آپ نے نہیں مانا، تو پھر آپ گناہگار بھی ہیں، مجرم بھی ہیں. اسی لیے میں اگر کہہ دیا میں نے، ہاں یہ اگر میں نے کہہ دیا نا کہ یہ کریں لازمی، میں بھی آپ کی عزت رکھ لیتا ہوں کہ رننگ ٹاسک کہہ دیتا ہوں. تو رننگ ٹاسک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، اس کو آج شروع کریں، کل شروع کریں، پرسوں شروع کریں. تو میں اس لیے زیادہ زور نہیں دیتا کہ ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. کوئی پہلے سے کر بیٹھا ہے، کوئی کر لیتا ہے، کوئی آخری وقت میں کر لیتا ہے. لیکن جب میں اس کی مشق پر جاؤں گا تو اس وجہ سے پھر میں، اچھا میرا بھی طریقہ کار، میں نے بھی درویشوں کے ساتھ بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ جب مجھے پیاس لگے گی نا تو میں پیاس کا اظہار کروں گا، پانی نہیں مانگوں گا. آپ میری بات کو سمجھیں. جب مجھے پیاس لگے تو میں اپنی پیاس کا اظہار کروں معیاری طریقے سے. پھر غور سے سنیں اور سمجھیں. کاش اللہ مجھے پہلے اس پر خود عمل پیرا کر دے. جب مجھے پیاس لگے گی، پیاس سے مراد ڈیمانڈ ہے. جب مجھے پیاس لگے گی میں اپنی پیاس کا اظہار کروں گا. میں پانی نہیں مانگوں گا. اگر میں نے پانی مانگا تو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، میں پیاس کا اظہار کروں گا، آپ اپنے اخلاص سے پھر پانی تلاش کریں گے. پتہ نہیں میری اس بات کو اللہ ہی سمجھائے آپ کو میں نے کیا کہا ہے. تو مجھے اگر پیاس لگے گی، میں کہوں گا کہ یار آج بڑی پیاس لگ رہی ہے. تو جو گلاس جس کے پاس ہوگا ہر ایک سوچے گا یار میں پانی کا گلاس ڈال کے ان کو دوں، ان کی پیاس بجھ جائے. تو یہ ہے اصل کھیل. ہم لوگ عادی ہو گئے ڈائریکٹ آرڈر دینے کے لیے، او بھائی پانی ڈال کے دو. ہم اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر رہے، جس سے ہم ایک دوسرے کے، ہم کیونکہ ہماری احساس کی آنکھ بند ہو گئی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کا اب احساس نہیں کر رہے. تو جب میں پیاس کا اظہار کروں گا تو آپ اخلاص سے محروم نہیں ہوں گے.
لیکن اگر میں نے پانی مانگ لیا تو پھر حکم ہو گیا، پھر آپ کے پاس اخلاص کے چانسز بڑے کم ہیں، میں نے ہی آپ کو اخلاص سے محروم کر دیا، میں نے حکم دے دیا بلکہ آپ کو مشکل اور مصیبت میں ڈال دیا۔ مانتے ہیں تو اخلاص سے محروم ہیں، نہیں مانتے تو گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے غیر محسوس طریقے سے آپ نے بھی سمجھنا ہوتا ہے میں کیا چاہ رہا ہوں، اور یہی کھیل آپ کو خدا تک پہنچائے گا، یہی کھیل آپ کو عروج تک لے کے جائے گا۔ بے شک میں استاد کے قابل نہ بھی ہوں، لیکن اگر میں آپ کے لیے خیرخواہ ہوں اور کچھ کوشش کر رہا ہوں تو پھر آپ کی جو آپ مانتے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے تریاک بنتا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ تو لہٰذا میں کبھی کسی بات پر ایسے زور نہیں دیتا کہ آپ یہ کریں، نہ مجھے ٹاسک مکمل کروانے کا شوق ہے، نہ مجھے ٹاسک دینے کا شوق ہے، نہ مجھے، میں جانتا ہوں کہ کام کیسے کرایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مجھ پر اتنا احسان ہے، اتنی مہربانی ہے کہ میں جو کرانا چاہتا ہوں نا آپ سے، اچھا آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا آپ کے پاس راز ہے؟ ہاں میرے پاس راز ہے۔ میں جب کوئی کرانا چاہتا ہوں آپ سے، مثال کے طور پر میں نے ایک چیز پر پریکٹس کرانی ہے آپ سے، تو میں پہلے اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ چیز پیش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر میں اللہ سے التجا کروں گا کہ پروردگار ان کے دل میں ڈال کہ یہ ان کے دل میں ڈال کے یہ کریں۔ میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، وہ خدا پھر آپ کے دل میں ڈالے گا، میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ بڑی بیوقوفانہ سوچ ہے میری اگر ایسا ہو۔ پھر وہ خدا گرج کے ساتھ، زور کے ساتھ، جوش کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ مانو اس کی بات۔ میں نے اگر خدا سے فریاد، یہ ڈھنگ سیکھنا ہے ہمیں دوسروں سے بات منوانے کا یہ ڈھنگ ہمارا ٹھیک نہیں ہے کہ مانو میری بات، جو نہیں مانے گا میں اس کو دھمکیاں، تھریٹس، نقصان کی دھمکیاں، یہ اسلام کا خاصہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کا یہ خاصہ ہے جو ابھی چل رہا ہے حکومت میں، ملک میں، کہ ڈنڈے کے زور پر دوسروں سے بات منوا رہے ہیں اور دوسروں کو گھیر کے لا رہے ہیں، یہ خدا کے بغیر معاملات کر رہے ہیں سارے، اور یہی نقصان دہ ہے۔ آپ نے کسی کے دل میں کچھ ڈالنا ہے، آپ اپنے خدا سے رابطہ مضبوط کریں۔ آپ اگر مخلص ہیں اور وہ خدا بہتر سمجھتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، پھر خدا اس کے دل میں ڈال دے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ وہ کریں گے۔ آپ نہ کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی چیز بے چین کر دے گی انشاءاللہ تعالی، اگر میں آپ کے ساتھ مخلص ہو کے چل رہا ہوں۔ اچھا جی خالد، کوئی آپ کو ملا کوالٹی، لسٹ آف ایڈجیکٹیوز آف کوالٹی؟ الٹا لکھ دیا آپ نے، لسٹ آف ایڈجیکٹیو آف کوالٹی۔ یہ میں آپ سب کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ نے، ایک تو لاریب میرا خیال ہے پوسٹ کرتی رہتی ہے اس پہ، اقصا بھی، یا ایک دو اور بھی ہیں، افشاں بھی کرتی رہتی ہے وہاں پنٹرس سے اٹھا کے وہ یہ پنز، تو وہاں سے وہ آپ لسٹ آف کوالٹی، ایڈجیکٹیوز آف کوالٹی، ہاں جی، لسٹ آف ایڈجیکٹیو آف کوالٹی، تو اس طرح کی وہاں سے چیزیں اٹھا کے آپ ڈال دیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی پتہ نہیں یہاں سے موبائل پہ شاید مل جائے، تو وہ افشاں آپ کو ڈال دے گی یا لاریب ڈال دے گی، کوئی نہ کوئی ڈال دے گی۔ چلتے ہیں جی واپس بیک اپنے اس پر آگے چلتے ہیں۔ ایڈجیکٹیوز آف کوانٹٹی یہاں کافی سارے ہیں، یہ نیچے آ گئی ہے، یہ دیکھیں نیچے آئے، یہ سامنے سینٹر میں، خالد نیچے آئے، کدھر چلے گئے وہ؟ ابھی پنٹرسٹ پہ دیکھا کہیں سے آپ، اچانک ادھر آ گئے۔ یہ نیچے ہے، نیچے اور نیچے، نیچے ایڈجیکٹیو آف کوالٹی سامنے لکھا ہوا ہے، ہاں یہ اوپن کریں گے، یہ اوپر، ہاں
اوپر 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 تھوڑا سا اوپر، وہ 4 بلاک، وہاں یہ والا 4 بلاک بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت سی مل جائیں گی، جو مختلف ویب سائٹ سے جو امیجز کٹھے ہوئے ہیں وہ. ایڈجیکٹیوز آف کوالٹی دیکھیں، ہول، انف، لٹل، آل، 100، نو، سم، فلاں 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 فلاں، ہمارا ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی آپ کو مل جائے گی. تو ہم آگے پڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی. ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی. اچھا، اب جب ہم ناؤن کے ساتھ کوانٹٹی کو، اب کیونکہ ہم نے ابھی تک کوالٹی کو دیکھا ہے، اب کوانٹٹی کو دیکھیں گے. حمزہ ہیز مچ منی مثال کے طور پر، ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی لکھیں خالد. ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی. حمزہ ہیز مچ منی. جی کاشف بھائی، کوشچن کیا ہے؟ دیر از سم واٹر ان دی جگ. دیر از اے لٹل واٹر ان دی جگ. حمزہ ہیز فیو شیپ. اب یہ جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے انف، فیو، لٹل، سم، مچ، اب یہ اس کو کوانٹٹی کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں. سم، لٹل، فیو، فیو. یہاں کی ایگزامپل میں ہم نیچے کریں گے سم کو، لٹل کو اور فیو کو. خالد ذرا جلدی سے کر لیں. کاش کہ میں آپ کو آرٹ آف ٹیچنگ بتاتا جو مجھے خدا نے دی ہے. میں نہیں یہ رہنے دیں، لاٹ نہیں کرنا، بس اس کو مچ ہی کرنا ہے. اچھا، کچھ یہاں پہ ٹیچر ہیں، کون آپ میں سے کون کون ٹیچر ہے؟ یا ون پریس کریں پتہ چلے ٹیچر کون کون ہے. سنین ہے یہاں پہ؟ 2، 3، 4. سنین آپ بھی ابھی اسٹوڈنٹ تو ہے نا؟ ٹیچر نہیں ہے لیکن سننا ذرا. اچھا، کاشف بھائی نے کہا ہے کہ غصہ کرنا پڑتا ہے. استاد کبھی غصہ نہیں کرتا. استاد اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ استاد کی ناراضگی کا اظہار ہے، ناپسندیدگی کا اظہار. چلیں ہم ناپسندیدگی کا اظہار آپ کو بڑے معیاری طریقے سے کرنا ہے. جو اسٹوڈنٹ آپ کی ناپسندیدگی کے لیول کو نہ سمجھ سکے وہ اسٹوڈنٹ بہت مشکل سے آگے آئے گا. وہ ابھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ نے کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہوئے، آپ کا پہلا ٹاسک یہ ہے کہ آپ کے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جائے. اچھا، یہ رشتہ محبت اور ادب پر قائم ہو. محبت اور ادب سے قائم رشتہ کیا کرتا ہے؟ نظم و ضبط لے کر آتا ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے نظم و ضبط کو قائم کیا کریں. نظم و ضبط یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ چاہے گا کہ سر خوش ہو جائیں
اور ٹیچر کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اسٹوڈنٹ کا حق ادا ہو جائے، اسٹوڈنٹ خوش ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے میں بتاتا ہوں ملک صاحب، بدتمیزی کو بھی کنٹرول، آپ تو میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو، اچھا ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے تھی مجھے، آج حمزہ نے شرارتاً کرنٹ افیئر لکھ دیا اور بات ادھر ہی جا رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کے اور ٹیچر کے درمیان سب سے پہلے آپ کلاس میں جاتے ہیں نا جب کبھی، تو سب سے پہلے آپ، میں ذرا کھل کے باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو زندگی میں سی ایس ایس کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ جی آپ کلاس میں چلے گئے، کلاس میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیچر کے دل میں ایک جگہ ہے، آپ سب اسٹوڈنٹ سے ملیں، السلام علیکم کہیں، اور پھر ان سے فردن فردن تعارف کریں۔ اچھا جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام نصیر ہے۔ اچھا کہاں رہتے ہیں؟ ابو کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ سب کے سامنے نہ پوچھیں، اس انٹریکشن کو اپنا سیپریٹ انٹریکشن بنا لیں، وہ علیحدہ، اچھا اور ابو کیا، ماموں کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا وہ خوشی محسوس کرے گا اپنا انٹروڈکشن، اچھا اور بھائی کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا کون سا علاقہ ہے؟ فلاں، وہ جتنا بھی آپ تعارف لے لیتے ہیں نا، اب آپ کا اور اس اسٹوڈنٹ کا ایک ذاتی تعلق اور ایک اجتماعی تعلق، دو کنیکشنز پیدا ہو گئے ہیں۔ جو انفرادی تعلق ہے آپ کا، وہ ایک علیحدہ تعلق بن گیا ہے، آپ نے علیحدہ سے بلا کے کلاس میں انٹرویو، اب یہ طریقہ کار آپ کا 10 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی دن ساروں سے شروع ہو جائے، لیکن آپ ایک سے آپ کی پرسنل انٹریکشن ہو جائے، تو سب سے پہلے استاد نے شاگرد کو رسپیکٹ دینی ہے، استاد نے شاگرد کو پہلے رسپیکٹ دینی ہے، بدلے میں شاگرد سے رسپیکٹ ارن کرنی ہے۔ اگر استاد پہلے رسپیکٹ مانگ رہا ہے تو یہ استاد ہی نہیں ہے، یہ کوئی بکاری ہے، یہ کوئی بھیک مانگنے والا بندہ ہے، کیونکہ یہ تو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو حکم ہے استاد کو کہ وہ پہلے عزت دے، اس اسٹوڈنٹ کو آپ نے پہلے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، اس کو ایک آنر دینی ہے۔ اب آپ کی ناراضگی، اس کو یہ خطرہ ہوگا کہ جو میری رسپیکٹ، میری ویلیو استاد کے آگے بنی ہوئی ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے تو وہ واپس کہے گا نہیں نہیں میں سر کی بات مانوں گا۔ آپ نے اسے رسپیکٹ ہی نہیں دی، آپ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ جتنے مرضی حکم دیتے رہیں، اس نے آپ کے حکم کی کبھی پرواہ نہیں کرنی۔ تو جب اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہو جائے تو پھر اسٹوڈنٹ سے حال احوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، انفرادی بھی۔ پھر اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن استاد کا کام ہے کہ وہ سب کے ساتھ ایک جیسی محبت رکھے، جو مکھن لے کے آ رہا ہے اس کے لیے اس سے زیادہ قربت ہو گئی، جو محلے میں رہ رہا ہے اس سے زیادہ قربت ہو گئی۔ تو آپ نے انصاف، عدل و انصاف نہیں کیا، جس کا خمیازہ آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا کہ کلاس میں نظم و ضبط قائم نہیں ہوگا۔ فطرتاً میل ٹیچر فیمیل کو نہیں پڑھا سکتا، یہ قانون وہاں لاگو ہی نہیں ہوتا۔ وہ پوچھے گا پرسنل فیملی کے بارے میں تو ادھر مسائل پیدا ہوں گے، نہ فیمیل میل سے پوچھ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ان نیچرل میتھڈالوجی ہے ایجوکیشن کی کلاس روم میں، اس کی وجہ سے مسائل زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ آتے رہیں گے تا وقتیہ کہ میل میل کو پڑھائے، فیمیل فیمیل کو پڑھائے۔ پھر جب استاد اس سے پوچھتا، ایک تعلق بن جاتا ہے، تو پھر استاد کی شفقت، استاد کا اس کے قریب ہونا، استاد کا کام ہے شاگرد کو ون کرے، شاگرد کا پہلے دل جیتے۔ جیتا ہوا شاگرد جو ہے وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ جس شاگرد کو آپ نے نہ جیتا ہو وہ آپ کے لیے مصیبت اور وقتہ ہی کریٹ کرے گا زندگی میں۔ اچھا
اب ہمارے ہاں اصول ہے کہ ہم بے عزت کر کے انسلٹ کر کے اس کی غیرت جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیرت جگانے کا یہ طریقہ کار فرعون کا ہے، یہ جو ہمارا جو انداز ہے نا، دوسرے انسان کو انسلٹ کر کے، ڈیگریڈ کر کے، دوسرے کو رسوا کر کے اس کے اندر سے کہ میں اس کو اتنی شرم دلائی، یہ شرم نہیں دلائی آپ نے اس کو ہیمیلیٹ کیا ہے۔ اور جو غیرت نہیں آئی وہ یہ اس طرح غیرت سے تھوڑی، غیرت تو پیار سے جاگتی ہے۔ تو یہ وہ رستہ ہی نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا، یہ کوئی اور رستہ ہے۔ اور جو انسان اس رستے کے ذریعے دوسرے انسان کو جگاتا ہے وہ کبھی نہیں جاگتا۔ تو انسلٹ کر کے، ڈانٹ کے، بے عزت کر کے، شرمندہ کر کے آپ جب کسی کو کام کی طرف لاتے ہیں تو یہ موٹیویشن ہی نہیں ہے، یہ تو آپ اس کو یہ تباہ کر رہے ہیں آپ اس کو۔ تو آپ اس کو امید اور دل جوئی سے آپ اس کی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں۔ دل جوئی کا مطلب ہے اس کا دل جیت کر، اس کا دل خوش کر کے آپ آ، اس اس کی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ چور بننا چاہتا ہے، آپ اسے ولی اللہ بنا سکتے ہیں۔ دل جوئی تقدیر تبدیل کر سکتی ہے اس کے اندر، اور یہی دل جیتنا ہی آپ کا اور میرا زندگی کا مشن ہے۔ ہم ابھی تک زندگی میں کتنے لوگوں کے دل جیت پائے ہیں، یہی ہماری فتح ہے۔ جن کے دل نہ جیت سکے وہاں ہم نے شکست کھائی ہے۔ اب ظاہر ہے تکلیف کے بغیر تو یہ چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ تو دوسروں کے دل جیتنے کے لیے اپنے آپ کے اوپر تکلیف، اپنے اوپر دباؤ، اپنے اوپر بہت کچھ لانا پڑتا ہے، اور یہ دنیا کا اوکھا ترین کام ہے۔ جو کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے اگر کوئی، تو وہ یہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی کے بعد ایڈجیکٹو آف نمبر۔ What is the difference between quantity and number؟ ابھی تک میں نے جو اوپر مچ، سم، لٹل، فیو، اس میں ایگزیکٹ نہیں ہو سکا تو پھر میں اس کو کوانٹٹی ہی کہوں گا۔ اب دیکھیں نا، لٹل کوئی کوانٹٹی ہوگی میئرمنٹ کے لحاظ سے۔ اب ایگزیکٹ کی طرف جا رہا ہوں، تو اب آپ لکھیں 2 and 2 make 4، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ You should stand first in this examination، تمہیں اس امتحان میں اول آنا چاہیے۔ خالد کدھر چلے گئے؟ اور خالد، حمزہ، چیک کریں خالد کدھر چلے گئے۔ You should stand first in this exam۔ اب دیکھیں جو ہم نے ڈیجٹس کی بات کی ہے اس کے ساتھ ہم نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کی بھی بات کی ہے۔ اب یہ بھی پوزیشن کلیئر کرتی ہے، ادھر ڈیجٹ کلیئر کرتے ہیں، ادھر پوزیشن کلیئر کرتی ہے۔ تیسری ایگزامپل لے لیتے ہیں جو ایڈجیکٹو آف نمبر کے لحاظ سے، کہ دیر آر 30 days in a month۔ بڑا سمپل سینٹینس ہے، دیر آر 30 days in a month۔ دیر آر 30 days in a month۔ حمزہ وہ اس کو ڈائریکٹ کر دے شیٹ کو، یا مجھے دے دے، یا سٹاپ شیئرنگ کر دے، میں خود کر لیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی کلیئر ہوگی کوانٹٹی کے لحاظ سے اور نمبر کے لحاظ سے۔ ہم ایک دو ایگزامپلز اور لکھیں گے اور اس سے پھر ہمیں افشاں آپ لکھیں۔
there are 30 days in a month. اچھا آگے لکھیں کہ he has 50 birds. اچھا یہ جو he has 50 birds آپشن لکھیں he has 50 birds. he has اجے اب یہ کوانٹٹی جو 50 کی ہے اس 50 کو آپ بھی کنسیڈر کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ نمبر میں 1 2 3 4 5 6 7 جتنا بھی آپ کا نمبر ہے، پھر پوزیشن میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، یہ جتنا بھی یہ سب ایڈجیکٹو آف اس میں آ جائے گا، نمبر میں آ جائے گا. آگے چلتے ہیں پراپر ایڈجیکٹو. کچھ ایگزامپلز یہاں ہو گئیں. آگے آ جائے گا پراپر ایڈجیکٹو. جی حمزہ آپ لکھ رہے ہیں؟ حمزہ یہ آپ لکھ رہے ہیں کون لکھ رہا ہے؟ مائک پر آئیں. اچھا نہیں سمجھا. حمزہ آپ آن لائن آئیں گے؟ اچھا مائک نہیں کنیکٹڈ. تو خالد کدھر رہ گئے تھے؟ یہ ہی ہے 60 کو کاٹ دیں بس. اب آپ ایڈجیکٹو لکھیں، میں ایگزامپل لکھ لیتا ہوں. اس کو کاٹ دیں، یہ ہی ہے اس کو کاٹ دیں. آپ نے ایڈجیکٹو آف نمبر کو چھوڑ دیں، ایڈجیکٹو آف پراپر ایڈجیکٹو. اچھا پراپر ایڈجیکٹو. اب اس صفت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایگزامپل لے لیتے ہیں. انڈین گوڈز آر ناٹ ریلائبل. میں مثال دیتا ہوں. اب یہ جو میں نے گوڈز کے ساتھ انڈین ایٹریبیوٹ ایڈ کیا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو یو ایس، مثال دیتا ہوں. اب میں نے پاکستانی پرائم منسٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے پاکستانی ایٹریبیوٹ ایڈ کیا تو اس سے یہ چیز اس کا نام بن گئی. جس طرح انڈیا کا نام لگایا تو یہ پراپر ایڈجیکٹو بن گیا. پاکستانی پرائم منسٹر پی ایم از گوئنگ ٹو یو ایس، تو اب پاکستانی جو ہے یہ پراپر ہو گیا. اب یہ پراپر ایڈجیکٹو ہے. اب اسی طرح میں کہتا ہوں کہ چنیوٹی فرنیچر از ویری گڈ. اب چنیوٹ کا فرنیچر بڑا خوبصورت ہے. جی افشاں آپ لکھتی جائیں. چنیوٹی فرنیچر از ویری گڈ. چنیوٹی فرنیچر از ویری گڈ. اچھا اب چنیوٹی فرنیچر جو ہے یہ چنیوٹ کا کیونکہ ایک خاص پراپر نام آ گیا. جی سیالکوٹی فٹ بال آر دی بیسٹ ان دی ورلڈ. سیالکوٹی فٹ بال آر دی بیسٹ ان دی ورلڈ. اچھا اب یہ جو پراپر چیزیں نام آ گئے اپنے انڈین گوڈز، پاکستانی پی ایم، چنیوٹی فرنیچر، تو سیالکوٹی، یہ جو فیچر پراپر کا ایڈ ہو گیا ہے اس کو ہم نے پراپر ایڈجیکٹو میں لکھا. اس سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ پراپر ایڈجیکٹو کیا ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو ڈیپ نہیں جانا، لیکن ہم اتنا جائیں گے کہ ہمیں اگر ایررز آئیں گے جب ہمارا اصل کام شروع ہوگا کہ ہم اس کو ہلکا سا سمجھ کے یا اچھا سا سمجھ کے جب ہم اس میں کریکشن پر جب ہم آئیں گے تو ہمارا اصل کھیل یہ ہے کہ کریکشن کے وقت ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون سا ایڈجیکٹو ہے، پراپر ہے امپراپر ہے. اس وقت ہمیں یہ زیادہ کام آئے گا. انٹروگیٹو ایڈجیکٹو کیا ہے؟ which road leads to city. جلدی سے لکھ لیں. which road leads to city. whose home is this.
Which road leads to city? Whose home is this? What is your father name? اب یہ جتنے بھی آپ اس کو what, whose, which استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، تو آپ یہاں پر اس کو ایک انٹروگیٹو ایڈجیکٹو یوز کر رہے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو. 3 ایگزامپلز کافی ہیں، باقی مل جائیں گی آپ کو. ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو جو ہیں وہ کسی جملے میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. چلیں ہم اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. دس از حمزہ's ہوم. یہ حمزہ کا گھر ہے. دس از اے ٹال ٹری. سوری دیٹ از اے ٹال ٹری. دیٹ از اے ٹال ٹری. دس چیئر از میڈ آف وڈ. اب یہ جو دس اینڈ دیٹ ہے یہاں پر، یا دوز یا دیز ہے، یہ آپ کے لیے ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو ہے. یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کے بارے میں ہے، تو یہ بھی فیچر ہی. اچھا اب اس کی 3 ڈگریز آف کمپیریزن ہے. ان ڈگریز کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. اسلم از اے گڈ پلیئر. ٹھیک ہو گیا. اسلم از بیٹر پلیئر دین حمزہ. جی اسلم از اے گڈ پلیئر. اسلم از بیٹر پلیئر دین حمزہ. اسلم از دی بیسٹ پلیئر ان دی ٹیم. اچھا 3 چیزیں ان کو سمجھنا ہے تھوڑا سا. میں ان کو تھوڑا علیحدہ علیحدہ ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو. پہلی کنڈیشن جو آپ نے فیچر اس کا بیان کیا نا، پہلی والی، بس 3 ہے خالد، یہ 3 ہے. اب اس میں کسی کا مقابلہ نہیں ہے. بس سادی سی بات یوں سمجھیں، بجائے کسی کمپلیکیشن کی طرف جانے کے لیے. اسلم از اے گڈ پلیئر، اس میں کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ پازیٹیو ڈگری ہے. اس کو بریکٹ میں ڈالیں یار خالد. اسلم از اے گڈ پلیئر کے آگے بریکٹ میں ڈالیں پازیٹیو ڈگری. جتنا آپ کو میں بریف کر رہا ہوں بس اتنے تک آپ سمجھیں. اس کے بعد باقی آپ ایگزامپل سے اور اسائنمنٹ سے کریں گے. اس میں کنفیوژن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا پازیٹیو ڈگری کے لیے چلے نیچے لکھ لیں پازیٹیو ڈگری. میں ایک دو سینٹینسز پازیٹیو ڈگری کے بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے لا جائی نہ ہو. دیکھیں دس از اے ٹال ٹری. میں نے کہا دس از اے ٹال ٹری. اب یہ ٹال جو ہے یہ آپ کی پازیٹیو ڈگری. آپ نے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا. آپ نے کہا کہ علی از اے بریو بوائے. آپ نے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا. علی از اے بریو بوائے. علی از اے بریو بوائے.
علی از اے بریو بوائے. اب ان دونوں میں ہم نے کہیں پہ کوئی مقابلہ نہیں کیا، لیکن اگر آگے آپ آئیں تو کمپیریٹو ڈگری جب ہم یوز کرتے ہیں، دس ٹری از ٹالر دین دیٹ. نیچے والا جو دوسرا ہے حمزہ خالد، یہ ہمارا کمپیریٹو ڈگری ہے. اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں تھوڑی ایگزامپل میں ایک دو سینٹینسز اور لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا اوور ویو ایسا بن جائے کہ جس میں ہم اچھی طرح لکھ سکیں. دیر از دس ٹری از ٹالر دین دیٹ. اب یہ کمپیئر کر رہے ہیں نا کسی نہ کسی دوسرے کے ساتھ، ایک یا دو سے زیادہ کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے. کم سے کم ایک کے ساتھ تو کمپیئر ہوتا ہی ہے. ایک یا ایک سے زیادہ کے ساتھ کمپیئر کریں گے. بالکل کمپیئر ایک سے زیادہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. حمزہ از کلیورر دین خالد، چلو یہ میں یوں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ اس کو دس نائف از شارپر دین دیٹ. احمد از اولڈر دین اسلم. نعمان رنز فاسٹر دین جاوید. my book is better than your book. This ball is smaller than your. تو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر لگاتے ہوئے مجھے کمپیریٹو. تیسری جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری، یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے. دی تھرڈ ون، اسلم از دی بیسٹ پلیئر ان دی ٹیم. یہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اب باقی اس کی مطلب اس تیسری حالت میں ہم جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی باقی تمام اشیاء سے بڑھ کر بیان کی جاتی ہیں، اس کو پھر سپرلیٹو ڈگری میں کہتے ہیں. یعنی اب یہ ہائیسٹ پیک ہے، اس سے زیادہ اس کی تعریف یا اس سے زیادہ اس کو بریف یا اس سے زیادہ اس کو ایٹریبیوٹ اس کے نہیں بیان کیے جا سکتے. This is the tallest tree in the jungle. This is the tallest tree in the jungle. معذرت کے ساتھ یار. Hamza is the most intelligent student in the class. اب اس طرح کی آپ تھرڈ ڈگری استعمال کرتے ہیں. گڈ، بیٹر، بیسٹ. اور بیسٹ جو ہے آپ کی تھرڈ ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اس طرح آپ ڈگری یوز کرتے ہیں. تو اوور آل اب اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں جس سے ہمارا کھیل کھلے گا. جو اسائنمنٹ کریں گے میرا، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے جو آپ کو سمجھایا جائے ابھی، تاکہ آپ لوگ جی اسائنمنٹ، رننگ اسائنمنٹ لکھیں. دیکھتے ہیں کون سبمٹ کراتا ہے. خالد کو سبمٹ کرانی ہے آپ نے. خالد آپ کے تمام اس پیٹرن کو دیکھ رہے ہیں. رننگ اسائنمنٹ آپ نے فل 4 اگلے سیشن سے پہلے آپ نے جمع کرانی ہے. جمع کرانے کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہی ہے، آپ خالد سے رابطہ کر لیں گے. رننگ اسائنمنٹ کیسے کریں گے؟ ہم نے ناؤن، پرو ناؤن اور ایڈجیکٹو 3 پڑھے. پرو ناؤن اور ایڈجیکٹو پڑھے. خود سے کچھ نہیں لکھنا، خود سے کچھ نہیں بنانا. پہلی سٹیج یہ ہے کہ آپ نے ریسورسز سے، آن لائن ریسورسز سے اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو جس طرح کے 10 نمبر کا نوٹ ملا ہوا ہے، آپ نے لکھنا ہے. آپ ناؤن کے بارے میں لکھیں، ناؤن کی قسموں کے بارے میں جو میں نے آپ کو کہا ہے، سمجھایا ہے. اور پھر آپ نے آن لائن ریسورسز یوز کرتے ہوئے ہر چیز کو ایگزامپلیفائی کر کے ریزن دینی ہے کہ یہ میں نے بنایا. اچھا، یہ
اس بار میں ڈیڈ لائن دوں گا ٹائم کی کہ تھرسڈے سے پہلے پہلے، کیونکہ میرے پاس ابھی آپ کا پارٹ آف سپیچ میں جو رہ گیا ہے وہ جو کھیل اصل جو چل رہا ہے وہ تو چلو پارٹس آف سپیچ ختم ہوتے ہی شروع ہو جائے گا، لیکن پارٹس آف سپیچ کو زندگی میں ایک دفعہ تو کرنا ہی تھا نا، تو ہم اس لیے رننگ ٹاسک اس لیے رکھ رہے ہیں کہ 4 دن ہے آپ کے پاس، ایک تو تمام لوگ اپنے رجسٹریشن مکمل کرا لیں، آخری ڈیٹ نہ گزر جائے پتہ چلے کہ آپ لوگ رہ گئے، لہٰذا منڈے کو سارے کام چھوڑ کے چھٹی لے کے جو مرضی کریں، لیکن کل آپ منڈے کو اپنی آن لائن رجسٹریشن مکمل کرا لیں۔ اچھا جی، ناؤن پروناؤن اور ایڈجیکٹو دیکھتے ہیں دی بیسٹ اسائنمنٹس پارٹس آف سپیچ کے صرف ان 3 پر، باقی آپ نہ کریں ابھی، کیونکہ آج جتنا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اتنا ہی آپ ہضم کر پائیں گے۔ اب میں اصل میں ایک چیز کے ساتھ کئی چیزوں کو جوڑ کر بیان کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے پروناؤن میں کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، تو آپ کی میموری میں ان باتوں کے ساتھ یہ چیزیں چلی گئی ہیں، آپ خود پڑھیں گے شاید آپ کو یہ چیز سمجھ ہی نہ آئے، یاد بھی نہ رہے، اب 10 بار پڑھیں گے آپ کو یاد۔ اچھا جی افشاں، آپ کو اینڈ پر کام ملے گا، اسائنمنٹ جب آپ کی پارٹ آف سپیچ مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ پارٹ آف سپیچ کے ایم سی کیوز پریپیئر کر لیجئے گا، اور وہ ایم سی کیوز 100 ایم سی کیوز ہو جائیں گے ریگارڈنگ پارٹس آف سپیچ، جس میں کریکٹ آنسرز ایک کریکٹ آنسر ہوگا، اس طرح کا کچھ کر لیں گے، لیکن ابھی پارٹ آف سپیچ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اب دیکھتے ہیں کہ ان 4 دنوں میں آپ کتنی بہترین پریزنٹیشن تیار کر کے خالد کو جمع کرا دیتے ہیں، اس پر آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے آج رات سے، تو 4 دنوں بعد آپ نے ناؤن پروناؤن اور ایڈجیکٹو کو اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دینا ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے آپ نے وہ جو ای سی ٹی آئی کا گروپ ہے، حمزہ، یہ میری دوست کی باجی ہیں حمیرہ، ان کو واٹس ایپ میں بھی اور میسنجر پر بھی ان کو ایڈ کر لیں، ان کے ساتھ خالد کانٹیکٹ کر لیں تاکہ وہاں پر جو ڈیٹا جاتا جائے، مٹیریل جاتا جائے وہاں پر۔ نہیں پورا آرٹیکل لکھنا ہے، ایسا آرٹیکل لکھنا ہے، آپ سی ایس ایس میں ہیں، آپ کو 30 نمبر کا کوسچن مل گیا ہے ناؤن پروناؤن اور ایڈجیکٹو، اس پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، کچھ بچے نہیں، اور وہ کر کے آن لائن لکھ کے اور سبمٹ کرا دیں، بہترین ایگزامپل دیں، آپ اپنی دی بیسٹ لکھ کے ڈالیں، ڈیفینیشن کیا ہے، کائنڈز کیا ہے، 10 ایگزامپلز دیں، فل ریسرچ کر کے آپ نے بسم اللہ کرنی ہے، یہ لاسٹ ٹائم زندگی میں آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو رخسانہ آپ بھی، عادل آپ بھی، اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ انگلش کو ایک دفعہ سمجھ لیں اس کے بعد پھر یہ چیزیں آپ کو ہیلپ ہی کرتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملتے ہیں تھرسڈے کو، اور تھرسڈے تک آپ کو یہ ٹاسک مل گیا، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سنین دیکھ لیا آپ نے ناؤن پروناؤن اور ایڈجیکٹو، اور انشاءاللہ پھر منڈے کو تھرسڈے کو ملاقات ہوتی ہے، اور آن لائن رجسٹریشن لازمی کرا لیں، اس پہ کوئی ڈیلے نہ کیجیے گا، میرا نا 3 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، 3 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے نا، یا اور آگے چلی گئی ہے؟ بس کل کا دن ہے، کل آن لائن رجسٹریشن کر کے تو اللہ حافظ کر دے، 30 آخری دن کا انتظار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، فی امان اللہ، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پورا ہفتہ خوش و خرم رکھے، اور زندگی کی تمام خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی
خصوصی شفقت اور خصوصی رحمت کے اندر رکھے۔ اللہ حافظ۔